نمبر 15 اس میں 2 آیتیں ہیں، اس چیپٹر میں 2 آیات ہیں اور 2 حدیثیں ہیں، اور اس کا عنوان نہیں بیان کیا، عنوان آیت ہی رکھی ہے امام رحمہ اللہ نے۔ آیت ہے سورہ اعراف کی 191 اور 92۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ شرک کرتے ہیں یا شریک بناتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو یا ایسے لوگوں کو جو لا يخلق شيئا، جو کچھ بھی معمولی سی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جبکہ وہ بذات خود پیدا کیے گئے ہیں، بذات خود وہ پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مخلوق کو کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ عبادت کے لیے، اور عبادت کے اقسام ہیں، اس کو اللہ کو پکارنا، اس کے لیے اعمال کرنا، یہ سارے عبادت کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو اس کی ان لوگوں کی یہ جو لوگ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، چاہے وہ فرشتوں کو پکاریں یا عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں، عزیر علیہ السلام کو پکاریں، نبیوں کو پکاریں، اولیاء کو پکاریں، سورج چاند کو پکاریں، کسی کو بھی پکاریں، لا یستطیعون لہم نصرا، ان کی وہ مدد نہیں کر سکتے، ان کی وہ مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ مدد کے لیے پکارنا عبادت ہے۔ جن کو وہ پکار رہے ہیں ان کو خود اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کو پکاریں مدد کے لیے، اور یہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا نا، اور عبادت میں مدد کے لیے پکارنا سر فہرست ہے۔ نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، اس کو خود اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ مدد کے لیے اللہ کو پکارے، اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ ان کو پکارو۔ آپ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا کہ اللہ کو پکاریں مدد میں، مدد کے لیے اللہ کو پکاریں۔ پھر کب پکاریں گے اللہ کو؟ مدد کے لیے تو غیر اللہ کو پکارا، جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا کہ مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے۔ تو پھر کہاں کیا کیا آپ نے؟ عبادت کیا کی؟ سب سے بڑا جرم کیا کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کو ختم کر دیا، اس مقصد کو بدل دیا۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ تو بذات خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ جو مخلوق ہے وہ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کو پکارے اپنے حاجات میں۔ دعائے مسئلہ دیکھیں، دعائے عبادت جو ہم نے وضاحت کی تھی، سب کے لیے حکم ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سب سے پہلے نبی کا حکم ہوا، اولیاء کرام کو نے مانا ہے اس بات کو، ان کو حکم ہوا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، میرے لیے اعمال کرو میں قبول کروں گا۔ اور ہم ان اولیاء کرام کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خاصیت بتا دی ہے، جو مخلوق ہے چاہے وہ طاقتور فرشتہ کیوں نہ ہو، ایک فرشتہ کافی ہے اس زمین کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے، اس کا پر صرف یوں لگے، اتنے طاقتور فرشتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کو پکاریں۔ تو طاقتور سے طاقتور مخلوق بھی، اس کی خاصیت بتائی ہے خالق نے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ لا یستطیعون لہم نصرا، کہ جو بھی ان کو پکارے گا وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اپنی بذات کی مدد نہیں کر سکتے، بذات خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ لہذا اس میں غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی قباحت ذکر ہوئی ہے کہ کس قدر قبیح عمل ہے یہ۔ اسی کی تائید میں، اسی آیت کی تائید میں سورہ فرقان کی آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں۔ اب لفظ آلہہ ہم نے کلمہ میں پڑھا لا الہ
الا اللہ. الہ اس کی جمع ہے آلہہ. الہ ایک ہے، آلہہ اس کی جمع ہے. الہ کا مطلب معبود، آلہہ بہت سارے معبود. عرب لوگوں کا شرک کیا تھا؟ ہم یہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. عرب لوگ جو شرک کرتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. یہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ اللہ کے بارے میں ان کا 100% یہ عقیدہ تھا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے. آسمان اور زمین میں جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق ہے اس کو جو عطا کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ مشرکین عرب کا عقیدہ قرآن نے بتایا ہے. وہی تدبیر کائنات، پوری نظام کی تدبیر وہی کرتا ہے. زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے وہ نکالتا ہے. پناہ وہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ مشرکین کا عقیدہ قرآن نے بتایا ہے. پھر وہ شرک کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے؟ ان کے شرک کی حقیقت بھی قرآن نے بتائی ہے، جس کی وجہ سے وہ کفار ہیں. اور آج ہم ان کو نجس بھی مانتے ہیں. عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ نجس ہے، اس عقیدے کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے. وہ کون سا ایسا عقیدہ ہے؟ اتنا کچھ مانتے ہیں. یہ آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی دینے والا اللہ ہے، پناہ دینے والا اللہ ہے، اور وہ پہلے سے ہی مانتے تھے یہ چیزیں. پھر شرک کیا ہے ان کا؟ ان کی شرک یہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ جو ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، کسی کے نام کا ذبح کرتے ہیں، انکار نہیں کر رہے، وہ ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کا، غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں عقیدہ دیکھ لیں کیا ہے. غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی دینے والا بھی ہے، کوئی بچہ دے گا، کوئی بارش برسائے گا. ایسا کہیں عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی چھڑا سکتا ہے ہمیں، ہمارے رزق بند ہو جائے تو کوئی کھول دے گا. ایسا کہیں بھی انہوں نے اظہار نہیں کیا. بلکہ قرآن کا جو بتایا ہوا جو ان کا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں جو قرآن نے عقیدہ بتایا ہے، وہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کسی پر اعتماد نہیں ہے اس بات میں کہ کوئی دینے والا ہے اللہ کے علاوہ، کوئی مشکل ٹالنے والا ہے اللہ کے علاوہ. حتیٰ کہ مشکل کشا بھی ان کا عقیدہ اللہ ہے. ان کے عقیدے میں اللہ ہی مشکل کشا ہے. اس بات پر ہم تفصیلی دلائل دے چکے ہیں، اور سارے کے سارے دلائل قرآن میں. پھر شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں وہ شرک؟ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے نام کا ذبح بھی کر رہے ہیں، ان کو پکار بھی رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں. صرف ایک نظریہ ہے ان کا کہ ہم جب کسی غیر اللہ کے نام کا جب ذبح کرتے ہیں یا کسی کو پکارتے ہیں، چاہے دے گا تو اللہ، لیکن لیقربونا الی اللہ زلفی، ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ عمل ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. جیسے آپ قربانی کریں گے، ابھی آپ کا کیا نظریہ؟ اس قربانی سے اللہ خوش ہوگا. وہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اس عقیدے سے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. سب سے بڑا بہتان ہے، بغیر دلیل کے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا. یہ عقیدہ نہیں بنایا کہ یہ دے گا، جس کے نام کا ہم ذبح کر رہے ہیں ہمیں دے گا. دے گا اللہ، خوش ہوگا. اللہ خوش ہوگا جب ہم اس کے نام کا ذبح کریں گے. اور اللہ، یہ تقرب ہے اللہ کا، لیقربونا الی اللہ زلفی. دوسری بات انہوں نے کہی تھی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفاعت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہ علم ہوگا کہ مشرکین عرب کی جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے میں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھ سکتا. وہ انکار کرتے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کے نام کا جو نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کا جو ذبح کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس لیے پکارتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. شفاعت کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں حشر کا میدان آ جاتا ہے، جبکہ وہ حشر کے میدان پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. تو پھر کہاں چاہیے ان کو شفاعت؟ ان کو شفاعت کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ داتا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، غوث اللہ ہے. ان کا عقیدہ ہے گنج بخش اللہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن
اللہ سے لینے کے لیے ان کو سفارش چاہیے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے نام کا نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کے جب ذبح کرتے ہیں، جو بھی ان کے نام کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس نے بچہ مانگا تو بچہ دے دے۔ بچہ مانگنے کا طریقہ کیا کہ جا کے پہلے کسی کے نام کا ذبح کریں گے، اور عقیدہ رکھا ہوا کہ یہ اس عمل سے اللہ خوش ہوگا، اور خوش ہوگا اور یہ ہماری سفارش بھی کریں گے۔ دو باتیں ہیں بس، یہ ان کے شرک کی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں 3 نمبر آیت، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یعنی آلہہ جو ہے، لفظ آلہہ الہ کی جمع، یہ مفہوم جو ہے، یہ لفظ اسی معنی میں ہے جس معنی میں آج ہم بولتے ہیں داتا، غریب نواز، گنج بخش، غوث اعظم، یہ ہم عجم نے اپنے نام بنائے، لیکن عربی میں انہی معنوں کو آلہہ کہتے ہیں۔ انہی معنوں کو داتا، گنج بخش، غریب نواز، جب غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے تو عربی کے اندر، عربوں کی زبان میں اس کو آلہہ کہتے ہیں۔ یہاں اولیاء کا لفظ رکھا ہوا ہے نا، عربی لوگ اس کو آلہہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ آلہہ بنا لیے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ انہوں نے غریب نواز، داتا، گنج بخش، یہ لوگ بنا لیے ہیں، غوث بنا لیے ہیں۔ فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہاں بھی یہی بات کی، یہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی یہی بات کہ خالق اور مخلوق کا فرق، جب خالق اور مخلوق کا یہی فرق ہے، مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خالق نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے ملے گا، جو عمل کرو گے میرے لیے قبول ہوگا۔ لیکن اگر اس وعدے کے باوجود کوئی آدمی غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے، تو پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہی وہ شرک ہے جو بندے کے اسلام اور ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کا ایمان قرآن میں ذکر ہوا، لیکن وہ ضائع ہو گیا ان کے اس شرک کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ اپنے ذات کے لیے کوئی معمولی سا نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، نہ یہ موت کے مالک ہے، کسی کو مار سکتے ہیں، وَلَا حَيَاتًا، نہ یہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمہ اللہ، نعوذ باللہ، ان کی طرف کیا کیا نسبتیں کی ہوئی، کیا کفریات کی نسبتیں۔ کہتے ایک مریدنی تھی ان کا بیٹا، اکلوتا بیٹا تھا، مر گیا، لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، بڑی تو آئی عبد القادر جیلانی کی مرید بنی تھی، دیکھو اللہ نے تمہارا بیٹا چھین لیا، تمہارے پیر کچھ کر بھی نہیں سکا۔ وہ گئی پیر صاحب کو، اس نے کہا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، میں اپنا بیٹا لے کر جاؤں گی۔ پیر صاحب نے سر اوپر اٹھایا آسمان کی طرف، دیکھا ملک الموت اس دن جتنی بھی روحیں قبض کی تھیں ان کو ایک تھیلے میں بند کر کے جا رہا تھا۔ پیر صاحب نے کہا میری مریدنی کا بچہ چھوڑ دے۔ فرشتے نے کہا یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ پیر صاحب نے رکھ کے تھپڑ مارا، سارا تھیلا چھین لیا اور الٹا کر دیا۔ اس دن جتنے بھی فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ کتنا بڑا کفر ہے یہ، اور لوگ اس کو مزے سے بیان کرتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ کفر ہے۔ یہی وہ بات کی اللہ نے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل ان کے تنگ ہو جاتے ہیں جو ایمان آخرت پر نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب غیر اللہ کا ذکر ہو، اس طرح کے من گھڑت واقعات ہوں، بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرہ غوثیہ، پھر یہ لگتا ہے نعرہ مارتے ہیں۔ جب توحید ذکر ہو تو پھر مارنے کو آتے ہیں، اور جب شرک ذکر ہو تو پھر نعرے مارتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟
کہاں ہے ہماری توحید؟ بس یہ کافی ہے، توحید ہے بس. ایک جماعت چھوڑ کر ہماری جماعت میں آ جاؤ، آپ توحید ہوگی، بس توحید ہوگی. توحید کا تعلق آدمی کی زندگی سے ہے. آدمی کا پورا دین توحید ہے. توحید بندے کو عبادت کا سلیقہ سکھاتی ہے، ورنہ توحید کے بغیر آدمی کی زندگی بیکار ہے، سارے اعمال ضائع ہیں. اگر توحید سمجھ لی، آپ کا بکریاں چرانا پہاڑوں میں، وہ بھی آپ کو کام آئے گا آخرت میں. آپ کی زندگی کا ایک ایک کام جو ہے نا ضائع نہیں جائے گا. دیکھیں قیامت کے دن اعمال تلیں گے نا، تو آپ کے اعمال میں وہ بزنس کے کام جو اعمال میں نہیں ہے، آپ کی جو دنیا داری ہے وہ اعمال میں نہیں آتی، اس میں آپ کو کامیابی نہیں چاہیے. اعمال کا مطلب وہ نہیں ہے جو نماز آپ مسجد میں آ کر کرتے ہیں سارے صرف یہ تلیں گے، باقیوں کا حساب نہیں ہوگا. تو باقی اعمال میں کیسے کامیابی ہوگی؟ یہ آپ کی توحید کی وجہ سے ہی آپ کو وہ اعمال بھی آپ کے دینداری بن جائیں گے، توحید کے علم سے. سورہ آراف 188 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، معمولی سے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. میرا نفع ہو نقصان ہو وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر ہوتا میں، أَعْلَمُ الْغَيْبَ، علم غیب کا جاننے والا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو میں بہت خیر جمع کر لیتا، کثرت، میرے پاس خیر کی کثرت ہو، مطلب دنیاوی جو فائدے ہیں، مال و دولت ہو یا جو بھی فائدے کا کام ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوتا. وما مسنی السوء، مجھے کوئی بھی پریشانی نہ آتی. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو رہے ہیں، کہیں آپ پر بہتان لگائے جا رہے ہیں، کہیں آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو. 13 سال کی زندگی جو ہے مکہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرے پاس یہ طاقت ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا ایسا. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہوں کہ میں تو نذیر ہوں اور بشیر ہوں. نذیر یعنی اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ڈراتا ہوں، شرک اور بدعت سے منع کرتا ہوں، اور کفر سے منع کرتا ہوں، اور جہنم سے ڈراتا ہوں. اور بشیر ہوں، بشارت دیتا ہوں، توحید سناتا ہوں، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں، جو کام جنت کے قریب کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں، اور جنت کی طرف بلاتا ہوں. کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ان باتوں پر کی تصدیق کرتے ہیں. اس چیپٹر کی دوسری آیت ہے سورہ فاطر میں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. تدعون، دیکھیں لفظ دعا پر یہ 3-4 پیریڈ ہم نے لگائے ہیں، اسی لیے لگائے ہیں تاکہ یہ آیتیں آپ صحیح سمجھ سکیں. یہاں بھی والذین تدعون، پچھلی آیتیں جتنی میں نے پڑھی وہاں بھی تدعون دعا کا لفظ آیا ہے. والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے، یہ میں نے اردو والا ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے کو چھوڑیں. اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی تم دعا رکھتے ہو، دعا کرتے ہو، مطلب لفظ دعا آیا ہے نا، دعا کے دونوں معنی سامنے رکھیں. اس قسم کو سامنے رکھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا جس کو بھی تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو. اس کو سامنے رکھیں گے تو کہیں گے اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم نظر و نیاز کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اعمال کرتے ہو، نیکی کے اعمال کسی کے لیے کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کیا ہے؟
کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک لفافہ ہوتا ہے، جھلی سی شاپر سا، باریک سا شاپر سا ہوتا ہے، کہ وہ تو اتنی بھی ملکیت نہیں رکھتے. ما یملکون من قطمیر، نہیں ملکیت، ہاں نہیں وہ ملکیت رکھتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. پہلی بات کیا تھی کہ وہ مالک ہی نہیں، ان کے پاس اتنی ملکیت ہی نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ چاہے زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، وہ مالک ہی نہیں ہے. جو تم مانگ رہے ہو نا اس میں وہ گٹھلی کے لفافے جتنے بھی مالک نہیں ہیں. دوسری بات کی کہ وہ تمہاری یہ پکارنے کو سن ہی نہیں سکتے. تیسری بات فرمائی وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کرو، لیکن اللہ نے یہ بات بتا دی کہ سن نہیں سکتے. ایک علی سبیل المثال، فرض کرو اگر تم جس طرح تم نے عقیدہ بنایا ہوا کہ وہ سن لیتے ہیں، اگر وہ سن بھی لے نا، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری کوئی بات پوری نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے تم کو. نظر و نیاز جو کرتے ہیں ان کو اجر نہیں دے سکتے، قبولیت کا شرف نہیں دے سکتے. کوئی ان کو پکارتا ہے تو ان کو جو مانگتا ہے ان سے وہ کچھ دے نہیں سکتے. جب وہ گٹھلی کے لفافے جتنے بھی مالک نہیں ہیں تو دے کیا سکتے ہیں؟ ان کے اندر اللہ نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ نہ تو یہ ملکیت رکھتے ہیں گٹھلی کے لفافے جتنے بھی، دوسری بات یہ سن ہی نہیں سکتے کسی کی پکار، تیسری بات یہ دے نہیں سکتے کسی کو، اگر سن بھی لیں تو کچھ دے نہیں سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ نے فرمایا سب یہ شرک ہو گیا. جو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے کسی کو وہ شرک کرتا ہے. فرمایا قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ خبیر ہے، جاننے والے سے زیادہ تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا. میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن مشرک نے کیا کیا؟ مشرک اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ نہ میں پکاروں گا سن لیں گے، نہیں وہ دے دیں گے، نہیں وہ کس سے کہانیاں بھی گھڑ لی. اور اللہ تعالیٰ جو خبیر ہے، دنیا اور آخرت کی ایک ایک بات باریکیوں کو جانتا ہے، اس نے جو خبر دی اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تو پھر کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ اسی لیے فرمایا نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات سن نہیں سکتے. اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. تو یہاں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ غیر اللہ کے نام کا نظر و نیاز کریں یا غیر اللہ کے نام کا ذبح کریں، صدقہ خیرات کریں یا غیر اللہ کو پکاریں، مانگیں، امید لگائیں، وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں اور وہ شرک اکبر کے مرتکب ہیں. ان کا ایمان، اسلام سب ضائع ہو جاتا ہے.